السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب کے؟ میرے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ہوں۔ ایک سوال ہے جو اکثر کیا جاتا ہے اور بہت امپورٹنٹ بھی ہے، اور وہ یہ کہ بچوں کو نماز کی عادت کس طرح ڈالی جائے یا ان کو دین کی طرف کیسے راغب کیا جائے۔ تو ایک بڑی مزے کی بات ہے اس سلسلے میں، اور وہ یہ کہ ہم میں سے بہت سارے والدین مجھ سمیت جو ہے ان کی ایک عادت ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی اپنے بچوں کو ان کی کسی تفریحی ایکٹیویٹی میں مشغول دیکھتے ہیں، کہ وہ جو ہے وہ اگر ٹی وی دیکھ رہے ہیں، کوئی میچ دیکھ رہے ہیں، فون پر ہیں، گیم کھیل رہے ہیں، تو ہمیں فوراً ان کو دیکھتے ہی نا نماز کا خیال آتا ہے، اور اسی وقت سارے سوال جواب ہوتے ہیں، یا جو بھی رکھنا ہمیں یاد آتا ہے اسی وقت آتا ہے کہ نماز پڑھی نہیں پڑھی، اور سارا وقت اسی پہ لگے رہتے ہو، اور نماز کا جو ہے وہ کوش نہیں ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ کبھی قرآن اٹھا لیں، اور the list is is very long، اور یہ کچھ نیچرلی جو ہے نا وہ ٹریگر ہوتا ہے ماں باپ میں۔ ہاں، اور آئی تھنک اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار اتنی دیر سے جو ہے نا وہ اتنا ٹائم اپنا اس میں لگا رہے ہیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تو ایک بات ہے، میں اس سلسلے میں آپ سے 2-3 پوائنٹ شیئر کرتی ہوں سنجیدہ، اور ایک کہانی بھی شیئر کروں گی، تو امید ہے کہ اس سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہر کوئی کہتا ہے اور بہت آسان ہے، کہ جو بھی چیز آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ کرے، تو بی ہز اور ہر رول ماڈل۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں اور اگر آپ کی عادت ہے اور آپ اس طرف یہ ساری عادتیں اپنائے ہوئے ہیں، تو کوئی شک نہیں کہ آپ کا بچہ وہ فالو نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک بہت عام اور مین بات ہے جو کہ ہر سلسلے میں کہی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے بچے کے اندر شروع سے خیر ڈالا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور خیر ڈالنے سے مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جو تربیت اور پرورش ہے اس کا آغاز عادتوں کے حوالے سے بھی اور روحانی یا اسپریچول حوالے سے بھی اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جب وہ اپنی مدر کی ووم میں آتے ہیں، یا وہ برتھ پروسیجر شروع ہوتا ہے، تو اس وقت سے لے کے اور بچپن کے زمانے تک اور آگے بھی، اور یہ کوئی ایسی بالکل مختلف بات نہیں ہے، یہ ریسرچ سے بھی بہت زیادہ ثابت ہو چکا ہے کہ جو رویے اس وقت ماں کے اوپر بیت رہے ہوتے ہیں، یا جو عادت ہے وہ اپنا رہی ہوتی ہے، وہ بچوں میں آٹومیٹک آتی ہیں۔ تو اس خیر کا آغاز اس وقت سے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پھر بچپن سے اگر آپ کنیکٹ رہے ہیں اور آپ کو بچہ دیکھتا رہا ہے اور آپ اس بارے میں بات کرتے رہے ہیں، تو وہ آٹومیٹک وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتی ہے عادت۔ مسجد سے کرنے گئے ہیں، جمعے کے لیے جاتے ہیں، رمضانوں میں اہتمام ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بڑی عجیب بات ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ایک اپنی جو پرائم عمر ہے وہ گزارنے کے بعد نماز روزے کا خیال آتا ہے، اور پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے اب فوراً جو ہے نا وہ اس طرف آ جائیں۔ تو ایسا تو دیکھیے ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ایک عرصہ جو ہے وہ کچھ بھی اس طرح کا کرتے ہوئے نہیں گزارا، اور آپ بچے سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آج فوراً جو ہے نا وہ نماز پابندی سے شروع کر دے، تو ہر چیز، ہر عادت ڈیولپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ دوسری ایک بات یہ ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ ان کا ایک بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں کہ آج ہم جس عمر سے گزر رہے ہیں، ایک نچوڑ عمر سے، لیٹ 30s میں، 40s میں، 50s میں، اس وقت جو ہماری روحانی سٹیٹس ہے، یا جو اسپریچول ہے، یا جو نماز اور دین سے متعلق ہماری سوچ اور عادات ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہی کی وہی ہمارا ٹین ایج بچہ بھی فالو کر رہا ہو، جو کہ ایک بہت ہی ان ریئلسٹک قسم کی توقع ہے۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک عام انسانی رویہ ہے کہ وہ زندگی کے تجربات سے گزر رہا ہوتا ہے، اپنی لائف ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے، اور اپنی جوانی میں وہ سارے تجربات کر رہا ہوتا ہے جس سے ہم سب گزر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت اس کے سامنے جو ہے نا بہت کچھ ہوتا ہے، بہت ساری دنیاوی چیزیں ہوتی ہیں، اور جب ہم ایک عمر سے گزر کے ان سب تجربات سے گزرنے کے بعد ایک سنجیدہ عمر کو پہنچتے ہیں، تو پھر جو ہے ہماری زندگی کی کہتے ہیں نا کہ پرتیں ساری ہٹ چکی ہوتی ہیں، اور عموماً لیٹ 40s یا 50s میں جا کے ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جو اصل ہے وہ یہی سب ہے، اور پھر ہمارا رجحان دین کی طرف بہت زیادہ ہونے لگتا ہے، اور اس وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی بالکل ویسے ہی سوچیں، ویسے ہی کریں۔ حالانکہ اگر آپ کو کمپیئر کرنا ہی ہے تو آپ اپنے آپ
کو اپنی اس عمر کو بچے کی آج کی جو عمر ہے اس سے کمپیئر کریں اور سوچیں کہ آپ اس عمر میں کیسے تھے، یا آپ کی جو ذہنی کیفیت تھی دین کے معاملے میں، نماز کے معاملے میں کیسی تھی۔ وہ بے شک ریمائنڈ کرانا اور اس طرف راغب کرنا آپ کا کام ہے، لیکن جو ایکسپیکٹیشن ہے نا وہ بڑی ان ریئلسٹک ہوتی ہیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ بالکل اسی طرح بہیو کرے جیسے آپ 50 سال کی عمر میں آج بہیو کر رہے ہیں دین کی طرف جانے بھی نماز کی طرف، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اس بات کو ذرا سا سوچیں۔ تیسرا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ یہ کہ ایک ٹین ایج بچی تھی اور اس سے بات ہوئی تو اینڈ شی واز اے گڈ گرل ان سارے معاملات میں، کہ وہ نماز وغیرہ کی پابندی کر رہی ہے اور ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ اور رمضان کے دنوں میں جمعے کا کوئی ٹائم تھا اینڈ شی واز آن ٹی وی، کچھ کوئی گیم آ رہا تھا یا کچھ، تو اس وقت جو ہے ایک دم سے میں نے کہا نا کہ وہ جو ٹریگر کرتا ہے وہ ٹریگر کر گیا والدین میں، اور یہ ہوا کہ یہ اس وقت جو ہے نا یہ بند کروں کیونکہ ہاں میں پڑھ رہی ہوں، لیکن وہ کیا ہوا کہ اس چیز کو ضد بنا لیا گیا نا کہ نہیں ابھی اسی وقت اٹھ کے جو ہے نا وہ کرو، اور وہ اتنی کیوس ہو گیا، اتنی سچویشن خراب ہو گئی کہ وہ ٹسل ہو گئی۔ اب کیا ہے اس میں نا ماں باپ کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ جو نماز کی ترغیب دینا چاہ رہے ہیں، عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں، یا آپ کی ضد۔ اب اس معاملے میں کیا ہوا کہ وہ ضد جو ہے نا وہ سامنے آ گئی، اور جو اس کا اصل مقصد تھا نصیحت کا وہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو آبویسلی اب وہ بچی سے بات ہوئی تو یہ ہوا کہ اس کا اپنا دل چاہ رہا تھا اور بولتا، لیکن وہ ضد میں آ گئی، اور اس کو فکر لگ رہی تھی کہ نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہے اور رمضان بھی ہے اور جمعہ بھی ہے، لیکن کیونکہ اتنی زیادہ ایک وہ مچا دی گئی اور ایک سچویشن کریٹ کر دی گئی کہ وہ اس ضد میں جو ہے نا وہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں اٹھ پا رہی تھی۔ بہرحال ایٹ دی اینڈ اس نے پڑھی، لیکن جو سبق تھا وہ یہی تھا کہ آپ کی جو ہم لوگوں کی جو ایک انا اور ضد ہوتی ہے نا وہ اکثر جو ہے نا ہمارے بچوں کو خیر کی طرف سے ہٹا دیتی ہے، کیونکہ پھر ہم کہتے ہیں نہیں ہم ابھی کہہ رہے ہیں اسی وقت اٹھو اور یہی کرو، تو وہ رویہ بہت غلط ہے، تو اس طرف تھوڑا دھیان دینا چاہیے۔ یہ تو 3 امپورٹنٹ چیزیں ہو گئیں۔ اب یہ ہے کہ ریمائنڈ کرانا ضروری ہے، ان کو ریمائنڈ کرائیے۔ اور ایک جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ہم جب نماز کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں تو ہم اسٹارٹ ہی عذاب سے کرتے ہیں، نماز اور عذاب قبر، اور جو چھوڑے گا نماز وہ فجر سے لے کے ظہر تک کی سزا، اور کتابیں بھی میرے بچپن میں کچھ میں نے اس طرح کی دیکھی ہیں جو نظر سے گزری ہیں، وہ خوف کے مارے یا اس طرح سے ہم بچوں کو وہ کریں۔ تو یہاں پہ تھوڑا سا نا سوچیں اور اس کو اس طرح سے سمجھانے کی کوشش کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتیں دی ہیں، اور نماز اس سے تعلق جوڑ کے تشکر کا ایک ذریعہ ہے، نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا شکر ادا کرتے ہیں تو، اور بجائے اس کے کہ ہم اس کا عذاب والا یا برا پہلو دکھائیں، پہلے جو ہے وہ اس کو محبت والا، شکر گزاری والا، گریٹیٹیوڈ کا پہلو دکھائیے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہمیں زندگی گزارنے کے لیے نماز کی ضرورت ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرور بتائیے گا، اور امید ہے کہ ان پوائنٹس پہ غور کر کے ہم مزید تھوڑا سا سوچیں گے اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں اور رویوں کے بارے میں۔ تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔